بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ان آیات مبارکہ میں جن کا آغاز آیت نمبر 8 سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم اور اس کی جامع ہدایت کے بالمقابل انسانوں کا تیسرا گروہ اس لیے فرمایا ومن الناس اور انسانوں میں سے. یا من جو ہے نا، یہ حقارت کے بیان کے لیے ہے، اور من کبھی عظمت کے بیان کے لیے بھی ہوتا ہے. بیان انسانیت کے گروہ میں سے وہ زمرہ جو عظیم ہے، عظمت والے اوصاف کا حامل ہے، کبھی اس کے بیان کے لیے آتا ہے. جیسے فرمایا ومن الناس من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بعض انسانوں میں سے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ جو لوگ یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، یہ تیسرا گروہ. پہلا گروہ کون سا تھا؟ مؤمنون، متقون، اہل ایمان جن کا ظاہر و باطن موافق ہوتا ہے اور اس میں تضاد نہیں ہوتا. دل میں جس بات کا یقین ہے وہی زبان پر ہے اور وہی عمل میں ظاہر ہوتی ہے. گناہ ہو سکتا ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے دل میں اصل تصدیق، ایمان کی اصل کیا ہے؟ تصدیق. اور تصدیق کیا ہے؟ کہ زبان اور عمل، جوارح، انسان کے اعضاء وہ قلب کا ساتھ دیں. نیت جو انسان کے باطن میں ہے، انسان کا ظاہر اس کے موافق ہو جائے، اس کے مطابق ہو جائے. اگر یہ مطابقت ظاہر و باطن کی حاصل ہو جائے تو یہ صدق اور سچ ہے. اگر یہ مطابقت نہ ہو تو یہ کذب ہے اور جھوٹ ہے. ہر طرح کی خیر سچ میں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ سچ جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے. اور فرمایا کہ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ اصل ہے نفاق کی، کذب. تو یہ جو سچائی ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے، صدق. اور جو سچا نہیں ہے اپنے اس قول میں، خواہ وہ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو یا کوئی دنیاوی بات ہو، تو یہ ایک عیب ہے جو منافق کی صفات میں سے ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. فرمایا کہ 4 ایسی علامتیں ہیں کہ جس کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے. لیکن یہاں پر نفاق عملی کا بیان ہے، اعتقادی نہیں. یعنی ایک تو اعتقادی نفاق ہے نا کہ جس کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک عملی نفاق ہے کہ جو اس حد تک نہیں پہنچتا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن اس کا حامل، اس کی بعض صفات کا حامل، اس میں نفاق ضرور پایا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے. فرمایا اس میں 4 علامتیں موجود ہوں وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک ہے تو پھر اس اعتبار سے منافق ہے، 1/4 یا 2/4 جتنی بھی اس میں وہ صفات موجود ہیں، یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دے.
خواہ کوئی بھی ہو، کوئی عالم ہو، عامی ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جس میں یہ 4 صفات موجود ہوں گی، جس حد تک صفات موجود ہوں گی، اس حد تک نفاق کا حکم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے لگ گیا۔ اس لیے اس پہ تو ہر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس طرح اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، غدر کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جب جھگڑا کرتا ہے، اذا خاصم، اختلاف ہوتا ہے تو فجر، تو پھر وہ گالی گلوچ اور زبان کی فحش کلامی سے یعنی جو ہے وہ کام لیتا ہے، اور پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اللہ کی معصیت ہے اس میں، نافرمانی ہے، یا یہ کہ اللہ کی رضا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے، امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ غور کریں، اگر آپ امانت میں خیانت کرنا یا وعدہ خلافی کرنا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ زبان پر انسان کا قابو نہ رہنا جذبات کے وقت، یہ تمام چیزیں جھوٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر اس کا ایمان سچا ہوتا اور واقعی وہ دل میں اس کے اللہ رب العزت کا جلال اور ایمان کی بشاشت موجود ہوتی، راسخ ہوتی، تو پھر جذبات کے وقت انسان کی زبان اور اس کی عقل قابو میں رہتی ہے۔ جب اس کو آزمایا جاتا ہے تو آزمائش میں پھر وہ اپنے ایمان کو کھوتا نہیں ہے۔ مثلاً اسے اگر قیمتی ترین امانت بھی رکھوائی گئی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس پر اس کا اللہ گواہ ہے صرف، اگر اس بات کو بھی معلوم رکھے تب بھی وہ خیانت نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اختلاف کی حالت میں، جہاں اس نے اپنے کیس کو، اس نے اپنے قضیے کو اور اپنے موقف کو سچ ثابت کرنا ہے، اگرچہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن جھوٹ نہیں بولتا اور فجور سے کام نہیں لیتا۔ یہ تمام علامات جو بتائی گئی ہیں، اس کی بنیاد وہی جھوٹ اور کذب ہے۔ مومن سچا ہوتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا ومن الناس، اور انسانوں میں سے گھٹیا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، من یقول، جو زبان سے کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اور فرمایا کہ وہ بالکل بھی مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے، با لگی ہوئی ہے تاکید کے لیے، ما ہم بمؤمنین، بالکل بھی ان میں ایمان کا وصف نہیں ہے، دور قریب سے مومن کہلائے جانے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ منافقین کون ہیں؟ نفاق کیا چیز ہے؟ نافقہ، عرب اس سے واقف تھے اس لفظ سے۔ یربوع ایک جنگلی چوہے کی مانند ایک جانور ہے جو اپنا سوراخ یا بل بناتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے، اس کے 2 دروازے رکھتا ہے، ایک ظاہر میں اور ایک چھپا ہوا مخفی دروازہ ہوتا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی۔ تو وہ جو دوسرا دروازہ ہے وہ اس نے اپنے لیے مخفی رکھا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ دروازہ ہے جو وہ شکاری کو دکھاتا ہے، جو اس کو پکڑنے کے لیے پڑتا ہے، کوئی جانور ہو یا انسان ہو، تو وہ اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو شکار کرنے والا سوچتا ہے کہ شاید یہ ابھی اسی سے باہر نکلے گا، وہیں بیٹھا رہتا ہے، جبکہ اس نے ایک اور دروازہ رکھا ہوتا ہے جو مخفی ہوتا ہے اس سرنگ نما اپنے گھر کا، اور اس دروازے کو اس حد تک وہ یعنی اس کو رکھتا ہے کہ وہ بظاہر کبھی نظر نہیں آتا کہ ایک سوراخ کی شکل میں، لیکن اس کو اس حد تک وہ کاٹتا رہتا ہے کہ بالکل ایک باریک سی تہ رہ جاتی ہے، اس کو کسی وقت بھی وہ ختم کر سکتا ہے اور ایک دروازے کی شکل دے کر وہاں سے خارج ہو سکتا ہے، تو خطرے کے وقت اس کو استعمال کرتا ہے وہاں سے خارج ہونے کے لیے۔ تو ایک دروازہ اس نے رکھا ہوا ہے داخلے کے لیے اور ایک خارج ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو دکھاتا ہے وہ داخل ہونے والا دروازہ ہے اور جو چھپاتا ہے وہ خارج ہونے والا دروازہ ہے۔ تو یہ جو وصف ہے اس کا اطلاق انسان پر جب ہوا تو یہ شریعت اسلامیہ نے اس کا اطلاق کیا ہے ان انسانوں پر جو اس طرح کا وصف رکھتے ہیں، ان کو منافق کہا اللہ رب العزت نے کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے کہ یہ نفاق جو ہے وہ اصل میں اس کا ظہور غزوہ بدر کے بعد ہوا، جب مسلمانوں کو اللہ نے شان و شوکت دی تو وہ جو دشمن تھے ان کے مدینہ میں جو گروہ تھے مختلف، میں نے بیان کیا تھا کہ وہ کون کون سے گروہ تھے، تو وہ جو ان کے دشمن تھے جو اپنی دشمنی کو علی الاعلان کیا کرتے تھے، اب وہ ڈر گئے اور وہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو قوت اور حشمت دی ہے، اب اس کو اپنی دشمنی کو چھپانے کے لیے انہوں نے بظاہر اسلام کا رخ کیا اور اپنے دوستوں سے بھی کہا جن کے سر پہ عبداللہ ابن ابی تھا رأس المنافقین،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جس کی صدارت اور جس کی بادشاہت کے لیے مدینہ میں تاج تیار کیا جا چکا تھا، اوس و خزرج کے قبائل جس کی سرداری پر متفق ہو چکے تھے، اوس جس کے سردار جو ہیں وہ سعد بن معاذ تھے، اور خزرج جس کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں اللہ کے رسول کے عظیم صحابہ ہیں، دونوں سردار ہیں، اور جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات بھی سرداری والی پھر ہوتی ہیں۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، اسلام کے اندر آ کر بھی ان کی وہ صفات موجود رہیں جن میں کہ اعلیٰ صفات تھیں قیادت کی۔ تو بہرحال یہ متفق ہو گئے اس کی سرداری پر کہ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اس کے لیے تاج تیار کیا جا رہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بحیثیت رسول رب العالمین، اور آپ کی آمد پر یہ ہوا کہ انسان برابر ہو گئے، انسان برابر ہو گئے، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کوئی سردار ہے، نہ کوئی کارندہ ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ رعایا ہے، اور اسی طرح سے نہ کوئی آقا ہے نہ غلام ہے۔ اس مفہوم میں جو جاہلیت کا مفہوم تھا ختم ہو گیا، اب صرف تقوی اور اسی کا معیار رہ گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس شخص کے دل میں حسد پیدا ہوا جس کا اظہار وہ کرتا رہتا، اپنے خبث باطن اور بغض کا اظہار مختلف اوقات میں، لیکن چھپ کر۔ شروع میں تو علی الاعلان یہ لوگ مخالف تھے، لیکن بعد میں پھر یہ چھپ گئے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اپنی دشمنی جو ظاہری دشمنی ہے، علانیہ دشمنی، وہ نہ چھوڑی تو پھر ہمیں نقصان ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ جیسا کہ بدر کے قیدی آئے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اموال بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور ہم بھی قیدی بنا لیے جائیں۔ تو بہتر ہے کہ اب اپنے آپ کو اپنے مصالح کے لیے، اپنی مصلحتوں کے تحفظ کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہم اسلام بھی قبول نہ کریں، اپنی دشمنی پر بھی جاری رہ سکیں اور مسلمانوں کی حمایت بھی حاصل کر لیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ نفاق کا راستہ اختیار کیا، عبداللہ ابن ابی۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ احد میں مزید اس کا نفاق سامنے آیا، جب قتال کا حکم پیش آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کفار کی آمد کی اطلاع ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے بدر کا ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو مشورہ دو ہم مدینہ میں رہ کر ان سے قتال کریں یا مدینہ سے باہر جائیں، کیونکہ مدینہ سے تفصیلاً واقف نہیں ہیں کفار، تو ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم یہاں پر اگر لڑیں تو ان کی گلیوں میں ان کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ان کی طاقت ہم سے بڑھ کر ہے۔ لیکن بہرحال کچھ ایسے نوجوان تھے، شباب، جنہوں نے کہا کہ بدر میں ہمیں موقع نہیں مل سکا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ برسر میدان، کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ باہر نکلے تو یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا رأس المنافقین، یہ بھی باہر نکلا آپ کے ساتھ، لیکن ایک مقام پر جا کر اپنے 300 کے قریب کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہ واپس ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری رائے کو ترجیح نہیں دی گئی، اور یہ باہر نکل کر جو جنگ کا فیصلہ کیا گیا یہ میری بصیرت کے مطابق درست نہیں تھا، لہذا میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا۔ تو وہاں پر اس کا نفاق اس موقع پر چھوڑنا مسلمانوں کو یہ کھل کر ایک سامنے آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتلاءات اور جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ نفاق کو کھولنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ نفاق جو کھلتا ہے تو آزمائش سے، بلا سے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اس نے خبیث اور طیب کا فیصلہ کر کر چھوڑنا ہے، اور ان کا درمیان اللہ تفریق کر کے چھوڑتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، مومنوں کو میں نے ان کے حال پر نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں خبیث اور طیب کی پہچان نہ کرا دوں، ان کے درمیان تفریق نہ ہو جائے، فیصلہ نہ ہو جائے کہ کون جو ہے وہ کس خیمے میں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت آزمائش اور اس قسم کی ابتلاءات جو ہیں وہ اہل ایمان کو اور ان کی جماعت کو دیا کرتے ہیں، جن سے پھر ان کی صفوں میں تفریق ہو جاتی ہے اور نفاق اور ایمان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ سورۃ الاحزاب پڑھیے، وہاں منافقین کا آپ کو تفصیل سے ذکر ملے گا۔ جیسا کہ مدنی صورتوں میں اللہ رب العزت نے 300 کے قریب آیات ہیں، 320 کے قریب، جن میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے، اور کثیر صفات جو ہیں ان منافقین کی وہ ذکر کی گئی ہیں بدون تکرار کے بغیر 157 صفات منافقین کی ذکر کی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم، اور تکرار کے ساتھ 200 کے قریب صفات ہیں۔ یہ مدنی صورتیں ہیں کیونکہ مدینہ میں اس کا ظہور اور پیدائش ہوئی نفاق کی۔ احزاب کے موقع میں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ ایک سخت آزمائش تھی، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ فرمایا کہ جب تمہارے اوپر سے وہ آ گئے کفار، یہ بنو غطفان والے تھے جو بلندیوں پر رہتے تھے، یہ جبل احد سے اوپر سے یہ تیر انداز تھے ماہر، وہاں سے انہوں نے حملہ کیا۔ ومن اسفل منکم، یہ قریش، اور جنوب سے یہود، اور داخل سے منافقین۔ شدید سردی ہے اور بھوک ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور غربت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا ہے اس حالت میں کہ دفاع کی بس یہ صورت بچتی ہے۔ اوپر سے بھی دشمن ہے، نیچے سے بھی دشمن ہے، ومن اسفل منکم، جنوب سے بھی ہے اور داخل سے بھی ہے، اندر سے بھی دشمن موجود ہے جس نے بغاوت کر دی ہے، اور یہود بھی موجود ہیں داخل میں۔ ہر طرح کے دشمن ہر طرف سے گھر گئے ہیں، کھانے کو سامان نہیں ہے، پینے کو سامان نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، سخت آزمائش ہے۔ فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب کلیجے منہ کو آ گئے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خندق کھودتے ہوئے جب توڑنا شروع کیا پتھروں کو، ایک چٹان راستے میں حائل ہو گئی، نہیں ٹوٹتی تھی۔ اللہ کے رسول کو شکایت فرمائی، آپ اترے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس پر ضرب لگائی۔ آپ ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، فتحت شام و مصر و عراق و فارس، نام لیتے چلے گئے کہ وہ بھی فتح ہو گیا، وہ بھی فتح ہو گیا، اور یہ قول تھا نبی کریم کا۔ اس پر صحابہ کرام نے ایمان کا مظاہرہ کیا، ایمان لے کر آئے اور تصدیق کی، اور فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ جب انہوں نے تصدیق کی، صدق، اب چونکہ دل میں سچائی تھی، اس آزمائش کے موقع پر ان کا وہ سچ جو ہے وہ نظر آ گیا، باہر آ گیا۔ اور منافقوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو وعدہ ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہی ہے۔ حالت تو یہ بنی ہوئی ہے اور باتیں فتوحات کی ہیں اور یہ اور وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ گئی، اللہ نے ان پر ہوا بھیج دی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر بھیج دیے کہ جن کو وہ دیکھتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ مدد فرمائی۔ تو اللہ نے اہل ایمان کے سچ کی، صدق کی لاج رکھ لی اور ان کو خوش کر دیا، اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور منافقین ذلیل ہوئے اور ان کے مرض اور گندگی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے ابتلا، اور یہ ہوتی ہے آزمائش، جو نفاق اور ایمان میں تفریق کرنے والی چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جو سنت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے موقعوں پر اس قسم کی آزمائشوں کے ساتھ تفریق کیا کرتے ہیں، سچوں میں اور جھوٹوں میں۔ کچھ تفصیل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابتدائی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، تو کچھ تفصیل ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کی تاریخ معلوم ہو اور سیاق معلوم ہو کہ یہ نفاق ہے کیا۔ ان کی صفات بہت قیمتی ہیں اور یہ اصولی صفات ہیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں، پھر دیگر قرآن کریم میں جو صفات ہیں ان کی تصدیق اور تفصیل کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سنت ہے۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا ہم نے اس سے پہلے بھی آزما کر چھوڑا ہے اور ہم نے یہ واضح کر دیا، اس علم کو عام کر دیا اس آزمائش کے ذریعے کہ سچ بولنے والا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو ایمان سچائی کا نام ہے اور نفاق جھوٹ کا نام ہے۔ ایمان کی اصل صدق ہے، صدق، اور نفاق کی اصل یہ جھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسی کی عزت ہے جو سچے ہیں۔ قیامت کے روز ان کو اللہ نے مناصب اور رتبے دینے ہیں۔ فرمایا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جب سچوں کو ان کے سچ بولنا نفع دے گا۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، دیکھیے کہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، قول کا ذکر ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ بالکل مومن نہیں ہے، بالکل بھی ان میں ایمان نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن اللہ نفی فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے قول ان کا یہی ہے نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ نفی فرماتے ہیں کیونکہ سچ نہیں ہے۔
دل اور زبان موافق نہیں ہے، جھوٹ ہے. اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک صورت ذہن میں گھڑنا، ایک صورت جس کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے ذہن میں گھڑنا، اس کے بعد اس کی تصدیق کرنا اور لوگوں سے اس کی تصدیق چاہنا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، خون لگایا اور اس کو یوسف سے منسوب کیا، جھوٹا خون. فرمایا خون جھوٹ تھا، سچا نہیں تھا، وہ خون ان کا تھا ہی نہیں. ایک تصویر بنائی، پلاٹ کیا نا، ایک سوچا کہ کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو عمل درآمد میں لے کر آئے اس سب جعلی چیز کو جو حقیقی واقعہ نہیں تھا. تو جھوٹ بولتے ہیں منافق، ان کے دل اور زبان کی موافقت نہیں ہے. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس چیز سے؟ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ خدا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جو ایمان لے کر آئے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، خداع کرتے ہیں یعنی دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ اللہ اور اہل ایمان کے مقابلے میں، ان کے ساتھ. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اللہ فرماتے ہیں وما يخدعون الا انفسهم، حصر کے ساتھ فرمایا. نفی اور استثناء کا اسلوب حصر کے لیے آتا ہے، ما نفی کا اور الا استثناء. اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، یعنی وہ اپنی طرف سے اپنے تئیں تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون کا لفظ ہے، یہاں مخادعہ ہے یا خداع ہے. خداع کیا چیز ہے؟ یہ مادہ جو اصل ہے خا دال عین، اس کے مفہوم میں جو چیز ہے وہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے. خداع کہتے ہیں کہ کسی کو شر پہنچانے کے لیے یا اس سے خیر کو روکنے کے لیے وہ چیز دکھانا جو اصل نہیں ہے، اور جو ظاہر کرنا تھا وہ جو اس کو چھپا لیا ہے. جو حقیقی شے تھی ظاہر کرنے والی اس کو چھپا لیا ہے، اور جو غیر حقیقی شے ہے اس کو ظاہر کیا ہے. یعنی جو دکھاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو چھپاتے ہیں. اور مقصد کیا ہے ان کا؟ شر پہنچانا. یعنی جس کے ساتھ وہ خداع کرتے ہیں، جو مخدوع ہے، جس کے ساتھ وہ خداع کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ اس کو شر پہنچانا یا اس سے خیر کو روکنا یا اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا جو کہ شر پر مبنی ہے. تو مقصد ان کا منفی ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ چیز وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو اصل اور حقیقت نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو چھپاتے ہیں. یہ خداع ہے. فرمایا یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ وہ خداع کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان سے بھی جو ایمان لے کر آئے. یہاں خداع فرمایا اور فرمایا وما یخدعون، وہاں پہ خدع فرمایا. خداع میں ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ باب مفاعلہ ہے، خادع یخادع مخادعۃ وخداعا. دو فریق جب ایک دوسرے کے مقابل بالمقابل ہوں، کوئی مقابل بالمقابل ہے تو اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، وہاں پر خداع ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ الجھے ہوں اور ایک دوسرے کے بالمقابل اپنی ترکیب اور اپنا حیلہ آزماتے ہوں، خداع وہاں پر بولا جاتا ہے. یا پھر اس کے اندر دوام کا معنی بھی آ جاتا ہے. اگر ایک فریق کی طرف سے ہے تو بہرحال اس میں الف کے اضافے کی وجہ سے دوام کا معنی موجود ہے. تو مراد یہ ہوگی کہ مستقل یہ اپنے اس مکر اور دھوکے بازی والی صفت پر قائم رہتے ہیں اللہ اور اہل ایمان کے بالمقابل. اللہ اور اہل ایمان کو مسلسل دھوکہ دینے کی کوشش یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر یخادعون میں یہ دلیل نہیں کہ وہ ان کے دھوکے میں آ بھی جاتے ہیں. اللہ کا تو دھوکے میں آنا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت تو سبحانہ و تعالی وہ ذات ہیں کہ کوئی اللہ کو شر نہیں پہنچا سکتا اور نہ اللہ کو خیر پہنچا سکتا ہے. اللہ کو کسی کی خیر کی ضرورت ہے، نہ کسی کی شر کی ضرورت ہے کہ جو اس کی مملکت میں اس کی طاقت میں اضافہ کر دے یا اس کے لیے مفید ہو جائے. وہ غنی ذات ہے، وہ غنی ہے، غنی عن العالمین. تو یہ کوشش کرتے ہیں اور مسلسل ان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے. خداع الف یہ بتاتا ہے کہ مسلسل یہ کوشش کرتے رہتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان کو بھی دھوکہ کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے.
تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ سبحان اللہ، اللہ نے اہل ایمان کو اپنے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ خداع میں جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کی طرح ان منافقین کے خداع کا نشانہ بنتا ہے، اگرچہ اس کا خداع اسی کے اوپر آ جاتا ہے۔ فرمایا وما یخدعون، یہاں پہ یخدعون فرمایا جس میں تحقق ہے کہ یہ ضرور دھوکہ ان کو پہنچ جاتا ہے۔ خداع میں دھوکہ دینے کی کوشش ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دھوکہ مخالف کو پہنچ بھی جائے۔ لیکن یہ جو یہاں پہ یخدعون فرمایا، خدا یخدع، یہاں پر یہ حتمی بات ہے کہ ان کا نفس دھوکے میں ضرور آتا ہے۔ فرمایا وما یخدعون، اور حصر کے ساتھ ہے کہ انہی کو ہی دھوکہ پہنچتا ہے، یہ نہیں دھوکہ دیتے کسی کو مگر اپنے ہی آپ کو۔ ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور فرمایا کہ ان کی صورتحال یہ ہے، ان کے جہل کی، کہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ یہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ خداع تو کسی اور سے کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو دھوکے میں آنے والی ذات ہے وہ یہ خود ہیں، ان کے اپنے نفوس ہیں۔ وما یشعرون، شعور علماء کہتے ہیں کہ یہ شعر سے ہے، بال جیسے باریک ہوتا ہے نا، تو انسان کا جو ایک دقیق فہم ہے، باریک فہم، شعور، لطیف ادراک انسان کا، جسے انسان پہچان کر لیتا ہے، تو یہ ان کے پاس شعور نہیں ہے، کیونکہ شعور ایسا علم ہے جو کہ دقیق امور کے بارے میں ہوتا ہے، دقیق امور کے بارے میں تھوڑے سے تدبر کے بعد انسان ان کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو یہ منافق جو ہیں یہ غبی ذہن کے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ذکاوت نہیں ہوتی، غبی ہیں، اور یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے نہ اللہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ اللہ کے مؤمن بندوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ ہم خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس چیز کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے فرمایا وما یشعرون۔ یہاں پر کچھ صفات منافقین کی بیان ہوئی ہیں، ذرا ان کو شمار کر لیجئے۔ فرمایا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، پہلی بات، پہلی صفت، زبان سے یہ قول کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رہا ہے، حقیقت میں یہ ایمان نہیں ہوتا۔ مطلب کیا اس بات کا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، پہلی صفت یہ ثابت ہوئی۔ دوسری صفت وما ہم بمؤمنین، ان کے اندر ایمان بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ منافق مومن بالکل نہیں ہوتا، نہ دور سے نہ قریب سے، ٹھیک ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ خداع، کہ ہر وقت یخادعون، استمرار، ہر وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے۔ اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ اپنے تئیں، یا کیا سمجھتے ہیں وہ کہ ہم بظاہر تو مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں اور ہم اسلام کے بینیفٹس اٹھا رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کو عزت ملے گی، خاص طور پر صحابہ اکرام کے معاشرے میں، وہ ایک معزز معاشرہ تھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، اپنے دشمن پر قوت دی تھی، ان کی ایک ہیبت تھی، ان کی عزت تھی، اور پورے عالم میں ان کی عزت تھی اور وہ ہیبت تھی، وہ مسلط تھی۔ تو منافقین کا بظاہر ان کے ساتھ ہونا، ان کی شان و شوکت سے فائدہ اٹھانا تھا، اور اسی طرح سے پھر اپنے مال و اسباب کو محفوظ کر لینا ان کی جہت سے۔ تو یہ ایک دھوکہ، دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ امن حاصل کر لیا، یہ فائدہ اور مصلحت حاصل کر لی، اس لیے ہم جو ہیں وہ ہم کامیاب ہیں، اس کو اپنی کامیابی گردانتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے اس کو دھوکہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں ہم نے کیا کر لیا ہے۔ اور اسی طرح سے اہل ایمان کو، تو یہ خداع ان کی صفت۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی صفت کیا ہے؟ وما یشعرون، عدم الشعور، کہ منافق شعور سے عاری ہوتا ہے، منافق کے پاس حقیقت کا شعور نہیں ہوتا، منافق کے پاس وہ حس لطیف اور ادراک صحیح نہیں ہے جس سے امور کی گہرائی کو سمجھ سکے، معاملات کی حقیقت جان سکے، ٹھیک ہے، غبی ذہن کا ہوتا ہے۔ اور اس میں صفات ہوتی ہے جو کہ آگے مزید اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل ہی مریض ہیں، یہ اصل ہے، جڑ ہے نفاق کی۔ اللہ نے پہلے جو صفات ذکر فرمائی 4، اب اس آیت مبارکہ میں اس کی اصل بیان فرما دی ہے کہ نفاق کی اصل جو ہے وہ دل کا مرض ہے۔
دل فسادی ہے، زبان پہ نہیں ہے، جسم پر نہیں ہے، اصل دل کے اندر موجود ہے۔ فی قلوبہم مرض، اور مرض جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں وہ دو طرح کے مرض ہیں، ایک مرض شہوت کا ہے اور ایک مرض شک کا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات، قیمتی بات ہے، آپ کے کام آئے گی۔ دو طرح کے امراض اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں شریعت میں، کتاب و سنت میں، شک اور شہوت۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ شک کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ انہیں یقین نہیں ہوتا منافقین کو، یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، لیکن ان کو کبھی بھی یقین نہیں رہتا اس بات پر۔ حقیقتاً ان کے درجات ہیں، بدترین درجے سے لے کر ان کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یقین اور شک کے درمیان جیتے رہتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ایک عمومی صفت ان کی یہ بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں، ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں، تذبذب تردد میں رہتے ہیں، اور ان کو شک رہتا ہے، ان کے پاس یقین کی دولت نہیں ہے۔ اور دوسرا مرض جو انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ شہوت کا مرض ہے، شہوت کا، خواہش پرستی، نفس پرستی۔ شک کے مرض کی جو اصل اس کا جو مصدر ہے، جو اصل اس کا جو کثیر مصدر ہے وہ شیطان ہے، جہاں سے شک پیدا ہوتا ہے، جو شکوک و شبہات وساوس انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اور شہوت کا جو مصدر ہے وہ انسان کا نفس ہے، اگرچہ شیطان اس کو بھی وساوس کے ذریعے ہوا دیتا رہتا ہے۔ شیطان کا جو اصل مرض تھا، ابلیس کا، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، وہ شک تھا کہ شہوت؟ دونوں تھے، لیکن اس کی بنیاد ایک چیز تھی جو شک پر مبنی تھی۔ کہتا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگرچہ پھر اور یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی شک اور شہوت اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی غالب پہلو، غالب جانب کون سی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، سب میں برابر نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ تو شیطان میں یہ پہلو تھا، لیکن اس کے بعد اس چیز کو جس نے بھڑکایا اور ہوا دی وہ اس کی شہوت تھی۔ وہ کیا تھی؟ ابا واستکبر، تکبر تھا، کبر تھا نا۔ کبر کو سپورٹ کس نے دی؟ کہ بڑا صوفی تھا، اپنی طرف سے بہت بڑا عبادت گزار تھا، اپنے آپ کو بڑا ملائکہ سے اونچا ولی سمجھتا تھا، تو اس کی اس شہوت کو تقویت دینے والی جو بنیاد تھی، علمی بنیاد، وہ یہ شک تھا۔ لاجیکل جو اس کے پاس بیسس تھی وہ یہ تھا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام جب وہ جنت میں تھے تو ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں، اور اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، کس پر؟ ملائکہ پر فضیلت دی ہے، ملائکہ پر، اور علم کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کے باوجود شیطان نے کہا وقاسمہما، وسوسہ ڈالا، انی لکما من الناصحین فدلاہما بغرور، اور یہ دھوکہ دیا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا اس درخت کا پھل کھانے سے، ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ ان نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں رہنے لگ جاؤ گے اگر تم نے یہ پھل کھا لیا۔ تو اس لیے اللہ نے تمہیں اسے روکا۔ اب یہ شہوت تھی نا، ابھارا کس کو اس نے؟ شہوت، اور شک میں ڈالا کیا؟ اس بات میں ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی کہ ہمیں کہتا ہے کہ فرشتے بن جاؤ گے، تو اللہ نے تو فرشتوں کو سجدہ کروایا، اللہ نے فضیلت دی ہے ہمیں پہلے ہی سے ہی فرشتوں کے مقابلے میں، اور کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سے جہاں داخل رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں۔ تو کیا اللہ کی نعمتوں میں انسان اللہ کی معصیت کے ساتھ داخل رہتا ہے یا اللہ کی اطاعت کر کے داخل رہتا ہے؟ لیکن فدلاہما بغرور، دھوکہ دیا، وقاسمہما،
اور قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارے ناصحین میں سے ہوں۔ اس بنا پر تو آدم علیہ السلام کا گناہ چھوٹا ہے شیطان کے مقابلے میں، کیونکہ اس کی اصل کیا ہے؟ شہوت، ٹھیک ہے؟ انسان پھسل جاتا ہے، کبھی شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں یقین ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یقین کہ میرا ایک رب ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ غلطی مجھ سے، اسی لیے آدم نے کہہ دیا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ظلم مجھ سے ہوا، ظالم میں ہی تھا، ہم نے ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ تو یہ شہوت کا مرض اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن ہے خطرناک یہ بھی، کیونکہ اگر انسان شہوات کی پیروی کرتا رہے تو پھر یہ ایک کے بعد دوسری بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک انسان کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ناراض ہو جائیں، دلوں کو ٹیڑھا کر دیں تو معاملہ پھر خطرناک ہے۔ تو یہ دو مرض ہیں، اگر انسان ان دونوں پر اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے قابو پا لے، ایک شک کے مرض پر اور ایک شہوت کے مرض پر انسان قابو پا لے تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا انی جاعلک فی الارض خلیفہ، اور اس دنیا میں خلافت نبوت کے بعد جو اللہ نے انسان کو خلافت دی ہے زمین میں، اور نبوت کے بعد جو خلافت ہے اس امت میں وہ کون سی ہے؟ وہ علم کی ہے، امامت کی ہے نا، کہ لوگوں کی قیادت کرتا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی مانند۔ اس امت کے علماء انسانوں کی قیادت کرتے ہیں۔ تو جو انسان اپنے شک پر قابو پا لے، اللہ کی رحمت سے دیے ہوئے جو یقین ہے اللہ پر اور اس علم پر جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، یعنی علم کی بنیاد پر یقین حاصل کر لے اور شک و شبے کو دفع کر دے، اس کو زائل کر دے، اور اسی طرح سے شہوات کے بالمقابل صبر کر کے اپنے نفس کو جما کر شہوات کو زائل کر دے، تو اللہ اس کو امامت دے دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ امامت۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ شہوت کے بالمقابل صبر اور شک کے بالمقابل یقین کے ساتھ انسان کو امامت ملتی ہے، یہ اللہ نے سورہ سجدہ میں ذکر فرمایا کہ وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ ہم نے ان کو امامت دی، کس طرح سے؟ لما صبروا، دو اوصاف اللہ نے ذکر فرمائے ہیں امامت کے لیے، جب انہوں نے صبر کیا، ایک وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر ان کو یقین تھا، اللہ کی آیات یعنی اللہ کے علم پر ان کو یقین تھا، ان کا دل جو ہے وہ متزلزل نہیں تھا۔ تو یہ بہت عظیم صفات ہیں، منافقین اس سے محروم ہیں۔ فی قلوبہم مرض، تو اب آپ نے سمجھا کہ ان کا جو مرض ہے اس کی جڑ کون سی ہے؟ شک یا شہوت، اور یہ مرض ہے جو دل کا ہے، جس کی دو جہتیں ہیں۔ اگر دل میں مرض شہوت کا ہو تو آگے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، یہ منافقین جن کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کو بڑھا دیا ہے اس مرض میں، اللہ نے ان کے اس مرض میں بڑھا دیا ہے۔ تو اگر ان کے دل میں شہوت کا مرض ہے تو وہ بڑھ جائے گا، اور اگر ان کے دل میں شک کا مرض ہے تو وہ بڑھ جائے گا۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ ہوگا قرآن کے نزول سے، قرآن کا نزول۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مچھر یا اس سے چھوٹی بڑی کسی چیز کی مثال دینے میں کوئی مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، اللہ حیا نہیں کرتے ہیں، حق ہے نا، تو اللہ حق بیان کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے جو مثال دی قرآن کریم میں، فرمایا دو گروہ بن جاتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان لے آئے تو وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے یہ مثال دے کر کیا کرنا ہے، مقصد کیا ہے اس کا، یہ کوئی مثال ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اہمیت دی جائے، والعیاذ باللہ من ذالک۔
فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور فرمایا یہی موضوع بیان ہوا فرمایا منافقین کے بارے میں، فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی بھی سورت اترتی ہے، اذا سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سورت اترتی ہے، سورۃ الفاتحہ ہو، سورۃ الاخلاص ہو یا سورۃ الکوثر ہو، چھوٹی سے چھوٹی کوئی سورت ہو یا بڑی سے بڑی کوئی سورت ہو، جب بھی کوئی سورت یا اس کا کچھ حصہ اترتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں منافقین؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے کچھ کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، وہ تم میں سے کس کا ایمان بڑا ہے، یہ سن کر کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کا دفاع، اللہ ان کا قول ذکر کرتے ہیں، اب آگے انشاءاللہ بھی ذکر آئے گا بھی تو کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کا دفاع کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے، وہ سورت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ بشارت حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ نزول قرآن سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، یا شک کا یا شہوت کا برا مرض، کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس قرآن سے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، فرمایا ان کی گندگی در گندگی بڑھ جاتی ہے، ان کا رجس بڑھ جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے قرآن کریم کا درس، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھانا، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ عظیم ترین امتحان یہ ہے، یہ اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر جو احکام آتے ہیں، ابھی قتال کا حکم، جیسے میں نے عرض کیا کہ منافقین میں فرق کر رہا تھا، احد میں ہوا، خندق میں ہوا، یہ احکام کہاں اترتے تھے؟ قرآن کریم میں آتے تھے، یہ جہاد کا حکم ہے نازل ہوتا تھا۔ اور یہ نہیں کہ منافقین، اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا کہ منافقین اللہ کے حکموں کی سرتابی اعلان کرتا ہے میں نہیں مانتا اور مسلمان رہتا، یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ دور وہ اعلیٰ ترین دور ہے اور ایمان کا وہ مینار ہے قیامت تک کے لیے، ایک روشن مینار ہے وہ دور، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں سبحان اللہ، اور آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ اس لیے آگے آتا ہے آیت میں آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے لوگ ایمان لائیں تم بھی ایمان لاؤ، تو لوگ سے مراد کون ہیں؟ اللہ کے رسول، آپ کی جماعت ہے نا، تو عظیم ترین جو انسانیت کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر اس دور کے اندر، تو پھر ان کو مجبوراً جہاد کے لیے بھی نکلنا پڑتا۔ غزوہ تبوک میں نکلے اور 80 کے قریب ان کے وہ شرارتی تھے منافقین، چھپے ہوئے منافق تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور آپ پر ایک چھپ کر حملہ بھی کرنا چاہا ایک مقام پر۔ ان کے نام آپ نے صاحب السر، اپنے ایک صحابی جو آپ کے رازدان تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان، ان کو بتا دیا یہ 80 لوگ ہیں، اور آپ کو ان کی لسٹ جو ہے وہ بتا دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، ان کے نام بتا دیے گئے، اور پھر یہ انہی کے پاس یہ موجود رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی شخص مرتا جس کے بارے میں خوف ہوتا یا اس کے بارے میں ایک خدشہ ہوتا کہ یہ انہی میں سے ہے، اسی گروہ میں سے ہے، تو وہ دیکھتے کہ حضرت حذیفہ نے اس کا جنازہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو پھر وہ اگر وہ پڑھتے تو جنازہ پڑھ لیتے، ورنہ نہ پڑھتے، اور مسلمانوں کو بھی اسے روک دیتے اس کا جنازہ پڑھنے سے۔ اور یہی وہ عمر ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظمت اور جلالت کے باوجود حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، باللہ مجھے بتا کیا میں بھی ان میں ہوں، کیا میں تو منافق نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ لا واللہ، اللہ کی قسم ہے کہ آپ نہیں ہیں، لیکن لن اخبر به بعدک، لیکن آپ کے بعد میں کبھی کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا خوف۔ ابن ابی ملیکہ عظیم تابعین میں سے ہیں، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے صحیح بخاری کے، تو ان کا یہ قول لے کر آئے ہیں اسی نفاق کے بارے میں، اور کہتے ہیں وہ تابعی کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی کلہم یخاف النفاق علی نفسی، میں 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں، ان میں سے ہر ایک اسی بات سے خوفزدہ ہوا کرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو گیا، کہیں میں منافق نہ ہوں۔ ان کو زوم نہیں تھا اپنے ایمان پر، غرور نہیں تھا، وہ ڈرا کرتے تھے۔ عشرہ مبشر بالجنہ، اللہ نے دنیا میں جنتوں کی بشارت دی اور ایسے ایسے مرتبت بیان فرمائی، اور اسی وجہ سے تھی کہ ان کا خوف موجود تھا،
کبھی اپنے ایمان پر ان کو یہ اعتماد نہ ہوتا کہ ہم بس مومن ہو گئے ہیں، مومن کامل ہیں. اور یہ صفت ہے اہل ایمان کی، ہمیشہ سے رہی ہے، آپ کے صحابہ کرام کی رہی ہے. تو اس لیے بات کہ اہل ایمان بھی اسی طرح سے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. جو ان کے بس میں ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ساتھ ان کے دل کامتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی یہ چیز قبول نہ کرے، ان کے عمل کو قبول نہ کرے، اللہ کے پاس انہوں نے لوٹ کر جانا ہے. فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور فرمایا کہ انہی کے لیے ہے علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ بولنا جو ہے منافقین کی صفت، جیسے میں آپ کو عرض کیا کہ جھوٹ جو ہے یہ اصل نفاق ہے. جھوٹ نفاق کی اصل ہے اور بدترین گناہ ہے. مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ نے مومن کو ایمان دیا ہوتا ہے، اور مومن کا دل اسی بنا پر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. سچ بولنے والا انسان وہ مطمئن اور مسرور ہوتا ہے، اگرچہ لوگ اس کو جھٹلا ہی کیوں نہ دیں، لوگ اس کی تکذیب کر دیں، لوگ اس کو حقیر جانیں، لوگ اس کو ٹھکرا دیں، لیکن سچ بولنے والا مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان فطرت پر قائم ہوتی ہے. اس کی زبان فطرت پر قائم، لما خلق لہ، جس کے لیے زبان کو پیدا کیا گیا زبان وہی کام کرتی ہے، اپنے مقصد تخلیق سے ہٹتی نہیں ہے. اور جھوٹ بولنے والا وہ اگر دنیا میں عزت اور شہرت ہی کیوں نہ پالے، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کے دل میں قلق اور اضطراب، بے چینی اور بے سکونی رہتی ہے. اس لیے آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو اپنے جھوٹ کی بنا پر شہرت اور مال و دولت کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا. نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، ڈپریشن کی دوائیاں لیتے ہیں، اپنی مال اور اولاد سے وہ دکھ اور غم کھاتے رہتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں. یہ دیکھیے میں ایک آیت آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی اہم آیت ہے. اس میں منافقین کی انہی صفات کا جو ہے وہ ایک ذکر اختصار کے ساتھ موجود ہے. فرمایا سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے. فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی ان کے اموال اور ان کی اولاد، اور یہاں پھر یہ ہے کہ آپ کو رشک میں نہ پڑھیں کہ ان کو اللہ نے کیسی اولاد دی ہے یا کیسے ان کے پاس اموال موجود ہیں. دنیاوی اعتبار سے ایک بظاہر نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً ارادہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ جب اللہ کے پاس جائیں تو اس حالت میں کہ یہ کفر کی حالت میں. یہ اللہ نے دنیا میں بعض لوگوں کا مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بنائی ہوتی ہے. وہ عذاب کیوں ہوتا ہے؟ وہ عذاب اس لیے ہوتا ہے کہ منافق کی کل متاع دنیا ہوتی ہے. منافق کی کل متاع کیا ہے؟ دنیا ہے. اس کی سوچ دنیا تک محدود ہے، اس کا ہر غم دنیا تک ہے، اور دنیا میں ثبات نہیں ہے، دنیا میں نقص ہے، بے ثباتی ہے، اور ہر وقت ایک خوف مسلط رہتا ہے. لا تعجبک، کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے. لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. تو اہل ایمان کو درس ہے نبی کریم کے ساتھ خطاب کے ذریعے کہ کوئی بھی اموال اور اولاد کو دیکھ کر اور قرآن و سنت پر نظر کیے بغیر اور اللہ کی اطاعت پر نظر کیے بغیر صرف اموال اور اولاد کو دیکھ کر کسی کی نعمت کے بارے میں فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اللہ ان کے ذریعے ان کو عذاب دیتا ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. یہ ہماری آخری آیت ہے انشاءاللہ آج کے درس کی. کچھ وضاحت اس کی میں کر دوں. دنیا کی محبت، منافق جھوٹ بولتا ہے دنیا کے لیے. منافق نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ دور نبوی کے منافقین تو پڑھا کرتے تھے، جیسی بھی تھی پڑھتے تھے، پڑھنی پڑتی تھی ان کو بظاہر. فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. لوگوں کو دکھانے کے لیے بے دلی سے، بے رغبتی سے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں.
منافق حج کرتا ہے دنیا کے لیے، دنیا کے لیے حج کرتا ہے. منافق جہاد بھی کرتا ہے لیکن دنیا کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، جنت کے حصول کے لیے نہیں. حج کے بارے میں ذکر فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. وہاں پھر لوگوں کی دو قسمیں بیان فرمائی. فرمایا کہ عرفہ کے میدان میں جو قبولیت کا، دعاؤں کی قبولیت کا میدان ہے، حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں حجاج جو اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، اس میں دو طرح کے گروہ ہیں. ومن الناس فمنہم من یقول، ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ میں دنیا دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، حساب کی سختیوں سے، پورے رات کی سختیوں سے بچ جاؤں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، حساب کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں ہے. اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے ہی مانگتا ہے، لیکن کیا مانگتا ہے؟ خالص دنیا مانگتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ومنہم من یقول، اور دوسرے کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے مومن ہیں، سچے لوگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کی بہتری کے ساتھ اللہ آخرت بھی حسنہ دے، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور اگر آپ ان اہل ایمان کی دعا کے 3 حصے کر لیں تو 3 چیزیں مانگی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پہلی دعا کہ اللہ دنیا حسن دے دے، دوسری دعا آخرت حسن دے دے، اور تیسری دعا جہنم کی آگ سے بچا لے. 3 حصے کر لیں تو 2/3 دعا آخرت کی ہے اور 1/3 دعا دنیا کی، وہ بھی اس لیے کہ آخرت مل جائے، کہ دنیا جو آخرت کے تابع. دنیا حسنہ کون سی ہوتی ہے؟ منافق کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، حسنہ نہیں بولا ہے، دنیا دے بس. یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ، حسنہ کون سی ہے؟ جو اللہ جس کے حسن سے راضی ہو جائے. اور اللہ جس دنیا سے راضی ہو وہ کون سی دنیا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے اور سنت نبی کی اتباع میں گزرتی ہے. سبحان اللہ. دنیا کی خوشیاں مانگتا ہے لیکن وہ بھی اللہ کی رضا کے تابع. تو مومن کی دعائیں اگر آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، میرے بھائیوں مجھ سمیت میں بات کرتا ہوں، اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنا جائزہ لیں. ہم اپنی تنہائی کے اوقات میں اللہ سے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ہماری کتنی فیصد دعائیں آخرت کی نعمتوں، اللہ کی رضا، علم، قرآن میں جو تدبر ہے، رب زدنی علما، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، ربنا وجعلنا للمتقین اماما، رب هب لی من الصالحین. اگر اولاد کی دعا مانگنی ہے، اور اپنے لیے اگر مزید دعا انسان مانگتا ہے واغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اس طرح کی دیگر دعائیں ہیں جو انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترجیحات کیا ہیں، اور اس سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں صدق کتنا ہے اور کذب کتنا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنی رحمت سے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اسی جھوٹ کی بنا پر جو یہ بولا کرتے تھے. تو جھوٹ جو ہے وہ دردناک عذاب تک پہنچاتا ہے، اور علیم میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا، یہ درد جو ہے، عذاب علیم، کبھی تو ہوتا ہے کہ سخت ضرب کی بنا پر درد ہوتا ہے، علیم مؤلم بن جاتی ہے، اور کبھی ضرب ہلکی ہوتی ہے مگر مسلسل لگنے کی بنا پر مؤلم بن جاتی ہے. تو اس میں شدت بھی آ گئی ہے، اس میں کثرت بھی آ جاتی ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. پھر علم، علماء بیان کرتے ہیں کہ علم وہ تکلیف ہے جو انسان کو ظاہر میں اتنی اگرچہ نظر نہ آئے لیکن باطن میں بہت شدید ہوتی ہے. اس کا دل اس کو جو محسوس کرتا ہے اس تکلیف کو، جیسا کہ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں آپ کو معاذ اللہ قتل کروں گا، شہید کروں گا، اس نے آپ پر حملہ کیا لیکن آپ نے اس کو ایک نیزہ مارا جس کے اوپر پھل بھی نہیں تھا، اس کے آگے وہ دھار بھی نہیں تھی، وہ اس کی یہاں پہ گردن میں لگا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کو اتنی شدید درد ہوئی، ایسی تکلیف تھی کہ آتا ہے واقعات میں کہ وہ روایات میں کہ بیل کی طرح ڈکارتا تھا وہ،
اور کہتا ہے کہ جتنی مجھے تکلیف ہے اگر ایک پورے قبیلے کو ہو تو وہ اس درد سے مر جائے. اور اسے کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے تمہیں, کوئی اثر بھی نہیں ہے, کوئی نشان بھی نہیں ہے چوٹ کا, کچھ بھی تمہیں نہیں ہوا, کوئی زخم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میری تکلیف اگر پورے قبیلے کو ہو تو وہ مر جائے. درد, الم, درد کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور وہ کہتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کیونکہ منافق اپنے جھوٹ کو چھپاتا ہے. ظاہر خیر ہے, اظہار الخیر ابطان الشر, دکھاتا خیر ہے اور چھپاتا شر کو ہے. تو اللہ نے جو علم کا وعدہ کیا ہے عذاب علیم, وہ بھی ایسا ہے کہ جو دیکھنے میں اتنا نظر آئے نہ آئے لیکن اندر اس کے تکلیف بے تحاشا ہوگی. اللہ ہم سب کو ایسی ذلت سے محفوظ فرمائے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنمیوں کا سب سے نچلا اور سب سے پست گروہ ہے یہ منافقین. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی ان نشانیوں اور صفات کو سمجھ کر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان سے پاک کر دے. ہمارے دل میں اللہ اخلاص اور صالحیت اور نیت صالحہ کی دولت عطا فرما دے. وباللہ تعالی توفیق. وصلی اللہ تعالی وسلم.